میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یمن نے اسرائیلی بحری جہاز کو قبضے میں لیا، تل ابیب نے بتایا خطرناک کارروائی۔ عالمی ذرائع ابلاغ میں کل سے پہر سے ہی ایک صہیونی بحری جہاز کے لاپتہ ہونے کی خبریں چل رہی ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل کے مطابق لاپتہ ہونے والے صہیونی بحری جہاز کا نام گلیکسی لیڈر ہے، جس میں عملے کے 52 افراد سوار تھے۔ اس خبر کے جاری ہونے کے کچھ ہی دیر بعد المیادین نے ایک آگاہ ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یمن کی نیوی فورسز بحیرہ احمر میں ایک صہیونی بحری جہاز کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب رہی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس امر پر زور دیا تھا کہ اسرائیل کے جھنڈے کے حامل بحری جہاز اور صہیونی کمپنیوں کی ملکیت والے بحری جہاز یمن کی مسلح افواج کے نشانے پر ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے بحریہ کے اہلکاروں نے بحیرہ احمر میں ایک کارروائی کر کے اسرائیلی جہاز کو قبضے میں لیا اور اسے یمنی ساحل پر لے آئے ہیں۔ یمن افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یمنی مسلح افواج نے قبضے میں لیے گئے جہاز پر موجود عملے سے اسلامی تعلیمات اور اقدار کے مطابق سلوک رکھا ہے۔ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم۔ یمن افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ یمنی مسلح افواج نے قبضے میں لیے گئے جہاز پر موجود عملے سے اسلامی تعلیمات اور اقدار کے مطابق سلوک رکھا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا مظلوم فلسطینی عوام کے لیے ہماری مذہبی، انسانی اور اخلاقی ذمہ داری نیز اسرائیل کے ناجائز محاصرے اور وحشیانہ قتل عام کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ یمنی ترجمان نے اس بیان میں مزید کہا کہ غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تؤكد استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے بحیرہ احمر میں سرگرم عمل مختلف ممالک اور ان کے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے ساتھ کسی قسم کے تعاون سے گریز کریں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس جہاز پر 52 افراد موجود تھے، جن میں سے سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ المیادین نے مزید کہا کہ اس جہاز کے عملے اور اس میں موجود تمام افراد سے ان کی قومیت کا تعین کرنے کے لیے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثیوں نے اتوار کو ترکی سے انڈیا جانے والے ایک مال بردار بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج نے اتوار کو اپنے بیان میں بحری جہاز کا نام تو نہیں ظاہر کیا، تاہم دعویٰ کیا ہے کہ اس بحری جہاز کے عملے میں کوئی اسرائیلی شامل نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بیان میں اسے بین الاقوامی بحری جہاز پر ایرانی حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ اس سے قبل اتوار کو ہی یحییٰ سری کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ ان تمام جہازوں کو نشانہ بنانے والے ہیں جو اسرائیل کی ملکیت ہیں یا انہیں اسرائیلی کمپنیاں چلاتی ہیں یا ان پر اسرائیلی پرچم نصب ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یحییٰ سری کا یہ بیان یمن کی مقبول تحریک انصار اللہ کے ٹیلی گرام چینل پر شیئر کیا گیا۔ اس بیان کے مطابق یحییٰ سری نے تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ اپنے ایسے شہریوں کو واپس بلا لیں جو ایسے کسی بھی جہاز پر بطور عملے کے کام کر رہے ہیں۔ وہیں ایسوسی ایٹڈ پریس نے امریکی حکام کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصار اللہ نے اپنی افواج کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے گلیکسی لیڈر نامی جہاز کے عرشے پر اتار کر اس جہاز کا کنٹرول سنبھالا۔ یمنی افواج کی اس کارروائی پر انصار اللہ یمن کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ اسرائیلی جہاز کو قبضے میں لینا ایک ایسی کارروائی ہے جس سے یمنی مسلح افواج کی غزہ میں مزاحمت کی حمایت میں لڑائی میں داخل ہونے کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وی نیوز 1 کے ساتھ بنے رہیے۔